کسی کے کہنے سے کوئی برا نہیں ہوتا۔ تو میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے بدگمانی سے بچنے کا کیوں حکم فرمایا؟ اس لیے کہ میں بدظنی پر مواخذہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی، اور حسن ظن پر کوئی مواخذہ نہیں۔ ہم سب کو اچھا سمجھیں، ہم سب کو اپنے سے اعلیٰ سمجھیں، تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ اسی طرح سے چغلی اور غیبت سختی کے ساتھ منع فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ چغلی کرنے والا گویا کہ اللہ کے حکم کو بھی بالا اطاق رکھتا ہے، گویا حقوق اللہ کے اندر بھی لت پت ہے اور حقوق العباد کے اندر بھی لت پت ہے، اور یہ معافی کے لائق گناہ نہیں ہے۔ نقصان اس کا اتنا ہے کہ اگر کوئی کسی کی برائی کرتا ہے یا سنتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے کیا تھوڑی تھا برائی، ہم تو سن رہے تھے خالی۔ سننے والا، کرنے والا، ہم لوگ اپنے اساتذہ سے اور اپنے اکابر کے مجلسوں میں بیٹھتے تھے تو ان سے سوال کرتے تھے کہ حضرت اگر دوسرا کوئی کر رہا ہو تو کیا کیا جائے؟ بولے جان بچا کر، ایمان بچا کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ جہاں پر ایسا ماحول ہو، ایسی مجلسیں لگی ہوں، ایسی مجلسیں ہوں، ایسی مجلسوں سے ایمان بچا کر بھاگنا چاہیے۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس کی نیکیاں، مقبول نیکیاں جو اکاؤنٹ میں ہوتی ہیں، کھاتے میں ہوتی ہیں، جس کی چغلی اور غیبت ہو رہی ہے اس کے کھاتے میں چلی جاتی۔ امام سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کسی نے چغلی، برائی کی، غیبت کی، تو انہوں نے خوش ہو کر کے ان کے واسطے ایک تشتری کے اندر شیرینی، مٹھائیاں اور دراہم پیش کیے۔ تو اس نے تعجب سے کہا بھئی میں نے تو ان کی برائی کی، یہ کیسے؟ تو انہوں نے کہلا بھیجا کہ وہ خوش ہو کر کے بھیجے ہیں کہ آپ نے اپنی نیکیاں، مقبول نیکیاں میرے کھاتے میں بھیج دی ہیں، ٹرانسفر کر دی ہیں، اس لیے میں خوش ہو کر کے انعام کے طور پر آپ کو یہ پیش کر رہا ہوں، ہدیہ اور گفٹ۔ تو اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ نیکیوں سے خالی ہو جاتا ہے بندہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من المفلس، مفلس کون ہے؟ تو اللہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس کے پاس دراہم نہ ہو، دینار نہ ہو، روپے پیسے نہ ہو، مال نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اصل حقیقی مفلس وہ ہے جو بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا میدان محشر میں، لیکن اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، حقوق تلفی کی ہوگی، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، تو اس کے بدلے میں اس کی نیکیاں اس مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں کم پڑ گئیں تو مظلوم کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب سے بڑا مفلس اور بدحال شخص ہوگا کہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں بچے گی۔ اس لیے اصل چیز ہے نیکی کرنے سے زیادہ نیکیوں کو بچانا ضروری ہے۔ جس طرح پیسے کمانے سے زیادہ ضروری ہے پیسے کا صحیح انتظام و انصرام کرنا، صحیح جگہوں میں اس کا استعمال کرنا یہ مشکل ہے کمانے سے زیادہ، اسی طرح سے نیکیاں کمانے سے زیادہ ضروری ہے اس کو بچانا، اس کو محفوظ رکھنا۔ اسی طرح سے ہے جیسے ٹیوب، سائیکل کا ٹیوب، گاڑی کا ٹیوب پنچر ہو، ہوا نہیں جائے گی، اس میں بھریں گے نکل جائے گی، بھریں گے نکل، پہلے پنچر بنوانا پڑے گا، پہلے جتنے گناہوں کے، بے ایمانی کے، ایمان خراب کرنے والی چیزوں کے جتنے راستے ہیں ان کو بند کرنا پڑے گا، پھر ہوا بھریں گے ٹیوب میں تو ہوا ہو جائے گی، رکے گی بھی اس میں۔ اور اگر نیکیاں کرتے ہیں ایک طرف سے دوسری طرف سے نکل رہی ہیں، چلی جا رہی ہیں، تو بے معنی ہو کر رہ جاتی ہیں، ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے نقصان دہ چیزوں سے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے پہلے